أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد پھر وہی آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی جو گزشتہ 7 ہفتوں سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی رہی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں کے بہت سارے نظریات، عقیدے اور ان کی سوچ کے تعلق سے بتلایا گیا۔ آج بھی انشاءاللہ مسلمانوں کے عقیدے، ان کے نظریات اور ان کی سوچ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ زیادہ تر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس وقت یہ بات کہی تھی وہ مکہ کا دور تھا، اور اس کے مخاطبین مکہ کے مشرکین تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ بات بتلائی کہ دیکھیے، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ پر ایمان ایسے رکھیے کہ جیسے اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کے نظریات اور آپ کے تمام تر عقائد کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ کی توحید پر ہونی چاہیے۔ ذرہ برابر بھی آپ کی سوچ میں ایسے مشرکانہ اور جاہلانہ سوچ نہ پایا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ ایمان سے نکل جائیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف کفار مشرکین کو بلکہ مسلمانوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی سوچ کو درست کیجیے، چاہے وہ توکل اور بھروسے کے ذریعے سے ہو، چاہے یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے تعلق سے ہو، چاہے اللہ سے ڈرنے کے تعلق سے ہو، یا چاہے قبر کے معاملات ہو۔ ان سارے کے سارے معاملات کو آپ اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ ذرہ برابر بھی آپ کے اندر میں ایسی کوئی شبہ یا شک و شبہ کی بات نہیں پائی جانی چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ مشرک ہیں یا آپ اسلام سے، ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ ایک مکمل طور سے پیور مسلمان، مکمل طور سے خالص مسلمان بن کر کے رہیے۔ ذرہ برابر بھی آپ کی سوچ میں اور آپ کے عقیدے میں کسی قسم کی جاہلانہ چیز نہ پائی جائے۔ آپ کو بہت سارے عقائد اور نظریات مشرکین مکہ کی بتلائے گئے، اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ سے ملتے جلتے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات بتلائے گئے۔ مشرکین مکہ کی یہاں ایک چیز جو پائی جاتی تھی وہ یہ بھی پائی جاتی تھی کہ ان کے یہاں جانوروں کو نظر بد سے، بری نظر سے بچانے کے لیے ان کے گردن پہ کوئی تاک کا پتہ یا ایسی کوئی چیز لٹکا دیا کرتے تھے کہ جس سے ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہ جانور بری نظر سے بچ جائیں گے۔ پورا کا پورا
ان کا جو عقیدہ ہوتا تھا اسی تاک کے پتے پر ہوتا تھا یا کسی چیز پر ہوتا تھا جو وہ گلے میں باندھ دیا کرتے تھے کہ بس اب وہ بالکل سرکشت ہو گئے، نشچت ہو گئے اور اطمینان ہو گئے کہ ہم نے جانوروں کے گردن پہ پٹا باندھ دیا ہے، اب یہ اس کو کچھ نہیں ہو سکے گا، اب اس کو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے اور اسلام کا غلبہ نصیب ہوا مکہ کے اندر میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تاک کا پتا یا اور کسی چیز کا پتا باقی نہ رکھا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ یعنی مسلمانوں کو اس چیز کا عقیدہ نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کسی جانور کے گردن پہ کوئی چیز باندھ دیا ہے تو سمجھ لو کہ بس وہ چیز اس کی حفاظت کرے گی، بلکہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جانوروں کے ان کے گردن پہ جو چیز باندھی جاتی تھی ان کو کاٹنے کا حکم دیا۔ اب ہمارے یہاں اسی طرح دیکھیے مشرکین مکہ کی یہاں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے تعویذ لٹکایا کرتے تھے۔ اب وہ تعویذ کس چیز کے ہوا کرتے تھے؟ اس زمانے میں تعویذ جو ہوا کرتے تھے یا تو کسی چیز کا دانہ ہوا کرتا تھا یا نگینے ہوئے کرتے تھے، تو ان دانوں کو اور ان نگینوں کو اپنے بچوں کے گلے میں باندھ دیا کرتے تھے، جس سے ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ دانے اور یہ نگینے ان کے بچوں کو بری نظر سے بچائیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا کہ ان الرقا والتمائم والطول شرک، کہ جھاڑ پھونک ہو، تعویذ ہو یا اسی طریقے سے محبت کے لیے جو تنتر منتر ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ اب تمام تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اگر آپ تمیمہ کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آج بھی مسلمانوں کی یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے میں جو تعویذ باندھتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ شرک کے زمرے میں ہے، اس سے ان کا ایمان اور ان کا اسلام نکل جاتا ہے۔ تمیمہ سے مراد وہ تعویذ ہے کہ جو بچوں پر لٹکایا جاتا ہے، جو بچوں کو لٹکایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعویذ کی تمام شکلیں، وہ ساری کی ساری شکلیں کہ جس سے ان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس سے بچے بری نظر سے بچ جائیں گے یا مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے، یہ سب کا سب شرک ہے۔ تعویذ لٹکانا ہی شرک ہے۔ اب اسی طریقے سے دیکھ لیجئے ہم مسلمانوں کی یہاں بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے گلے میں تعویذ باندھتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو کہ وہ اپنے کلائیوں میں تعویذ باندھتے، اپنے بازوؤں میں تعویذ باندھتے، یا کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنے کمر کے ارد گرد تعویذ باندھتے، یا اگر تعویذ نہیں باندھتے ہیں تو وہ فلاں بابا کے در کا کوئی دھاگا ہوتا ہے جو ان کی کلائی پہ بنا ہوتا ہے، گلے میں کسی بابا کے مزار کا دھاگا ہوتا ہے جو ان کے گلے میں ان کے بنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پیروں میں آپ دیکھیں گے کہ کالا دھاگا بنا ہوتا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کے باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی بری نظر سے محفوظ رہے گا، بچہ بری نظر سے محفوظ رہے گا اور تمام تر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ یہ ان کا نظریہ عقیدہ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ مسلمانوں کے ماحول میں آپ مشاہدہ کر لیجیے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے دیکھ لیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی وہ گھر کے اندر میں جاتے تھے تو گھر میں جانے سے پہلے دروازہ میں کھنکھارتے تھے تاکہ عورتیں گھر کے اپنے آپ کو درست کرنے، اگر کسی پر دوپٹہ نہیں ہے یا کوئی ناپسندیدہ حالت پر ہے تو وہ ایسی حالت پر آ جائے کہ جس سے پسند لگے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر کے اندر میں جاتے تھے تو پہلے کھنکار کرتے تھے۔ اپنی عادت کے مطابق ان کی بیوی کہتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور دروازے پہ کھنکھارنے لگے۔
وہ کہتی ہے کہ میرے پاس میں ایک یہودی ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو کہ یہودی تھی. جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھنکھارا, ہم نے اس یہودی بڑھیا کو اپنے چارپائی کے نیچے چھپا دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے میرے بغل میں بیٹھ گئے. بیٹھتے انہوں نے دیکھا کہ میرے گلے پہ ایک دھاگا بنا ہوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ گلے میں جو آپ کا دھاگا بنا ہوا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے اس میں یہ تعویذ ہے جسے میں نے اپنی بیماری کی حفاظت کے لیے پہن کے رکھا ہوا. اس کو جب میں پہنتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گلے کا دھاگا یہ کہہ کر کے کاٹ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر شرک سے پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا, یا جس نے کسی چیز کو بھی اپنے گردن میں لٹکایا اس نے شرک کیا. اب ہمارے یہاں مسلمانوں کی یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا چیز باندھتے ہیں اپنے گلے کے اندر, جس سے ان کا نظریہ عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہوتا ہے کہ وہ بری نظر سے بچ جائیں گے اور بہت ساری مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے کسی بھی چیز کو لٹکایا اس نے شرک کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے ان کے دھاگے کو کاٹ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر شرک سے پاک ہے. ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب بھی میری آنکھوں میں کوئی درد ہوتا تھا تو میں ایک یہودی کے پاس میں جایا کرتی تھی. وہ یہودی مجھ پر پڑھ کر کے دم کیا کرتا تھا جس سے میں ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیری آنکھوں میں جو درد ہوتا تھا دراصل معاملہ یہ تھا کہ شیطان تیری آنکھوں پہ کچوکا لگاتا تھا, تیری آنکھوں کو درد دلاتا تھا تاکہ تو جائے اس یہودی کے پاس میں اور وہ یہودی شرک والا منتر پڑھ کر کے شرک والا دم کرے تجھ پر اور تو مشرک بن جائے. یہ سارا کا سارا کھیل جو رچایا ہوا ہے یہ شیطان کا ہے. آج بھی ہم مسلمانوں کی یہاں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنات سے پوچھیں گے کہ اے جنات یہ بتاؤ کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیا تھا, تم نے انسان کو گمراہ کیا تھا. تو وہ جنات کہیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کی بات مانی تھی اور اس نے میری بات مانی تھی, ہم دونوں نے ایک دوسرے کی بات مانی تھی. یعنی یہ جنات پہلے تو انسان کو پریشان کرتے, ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے, ان کو بیماری میں مبتلا کر دیتے, اور جب یہی بندہ بیماری میں اور مصیبت پہ گرفتار ہو جاتا ہے تو یہی جنات آ کر کے ان کے کان میں پھسپھساتا ہے کہ فلاں بابا بہت بڑا بابا ہے, ایک بھی پیسہ نہیں لیتے, جو بھی ڈال پیٹی میں ڈال دو اپنی خوشی سے, ایک پیسہ نہیں لیتے, بس صرف ایک مرتبہ چلے جاؤ آپ کی زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کان میں آ کر کے پھسپھساتا ہے. اب وہ جنات آپ کے کان میں آ کے پھسلایا اور جھانسا دلایا کہ بہت بڑے بابا ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, دور دور سے لوگ آتے ہیں, منٹوں میں کام آپ کا بن جائے گا. اب آپ کیا کرتے ہیں, ڈوبتے کو ٹنکے کا سہارا. آپ کو چلو ساری چیزوں کو ٹرائی کر لیا ہم نے, تھوڑی سی اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا, کیا پتا اس کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اب آپ اس کے بہکاوے میں آ کر کے کسی بابا کے مزار پہ چلے جاتے ہیں, کسی پیر کے پاس پہ چلے جاتے ہیں, آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی آپ پیر کے پاس میں گئے اس پیر کے کان میں جا کر کے جنات نے بول دیا کہ اس کے ساتھ میں یہ پریشانی ہے, دیکھو اس کو تم کو یہ کرنا. یہ سارا کا سارا معاملہ کھیل رچا ہوا جنات کا, اس جنات کا کہ جو شیطان جنات ہیں, جو بدماش جنات ہیں. ورنہ اچھے جنات کا یہ کام نہیں ہے. اب جناتوں کے اندر بھی بہت سارے اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کے عابد اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو کھیل رچایا ہوا ہے یہ ان جنات کا ہے جو شرکت جنات ہیں اور جو شیطان جنات ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ تیری آنکھوں میں جو درد ہوتا تھا یہ اس شیطان کی وجہ سے ہوتا تھا تاکہ تو جائے اور اس یہودی کے پاس میں وہ یہودی شرک والا منتر دم تیرے اوپر میں کرے اور تو مشرک بن جائے. معاملہ بس یہی ہو گیا. شیطان کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے لا کر شرک کے دروازے پہ کھڑا کر دو, کسی بھی طریقے سے اس کو مشرک بنا دو. اس نے
اللہ سے وعدہ کیا ہوا نا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طریقے سے اس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا شیطان اپنے رچائے ہوئے کھیل میں انسان کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور انسان مشرک بن جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے مضبوطی کے ساتھ میں، توحید پر ایمان نہیں ہے مضبوطی کے ساتھ میں، مسلمان لا علمی کے شکار ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطان کھیل رچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمی آپ کے پاس میں آئے بیعت لینے کے لیے، تقریباً 10 آدمی کا گروہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 آدمیوں میں سے 9 آدمیوں سے اسلام کے احکام پر بیعت کی، لیکن ایک آدمی سے بیعت نہیں لیا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لیا، ایک آدمی سے بیعت نہیں لیا، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعویذ لٹکایا ہے، اس نے تعویذ لٹکایا۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ کو اندر داخل کیا اور داخل کر کے اس نے تعویذ کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ کو کاٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا کہ من اللہ کا تمیمتن فقط اشرکا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک اور موقع پہ دیکھ لیجئے کہ ایک راوی ہے عیسیٰ ابن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ بیمار تھے، ان کی تیمارداری کے لیے گئے اور کہا ان سے جا کر کے کہ آپ شفا حاصل کرنے کے لیے گلے میں کوئی چیز لٹکا لیجیے، کوئی تعویذ وغیرہ لٹکا لیجیے، کوئی دھاگا لٹکا لیجیے، آپ شفا پا جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ لٹکا لوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اللہ کا شیئن وکل الیہ، کہ جو آدمی کسی چیز کو لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی چیز کو لٹکایا کسی بھی نیت سے، تو اس کی نیت کے مطابق اس کو وہ چیز ملے گی، لیکن وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اللہ پر اس کا کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اگر اس نے لٹکایا اس ایمان کے ساتھ میں، اس عقیدے کے ساتھ میں کہ اس دھاگے کے ذریعے سے میں شفا پا جاؤں گا، شفا ہو جائے گی، اس کو شفا نصیب ہو جائے گی، لیکن اللہ پر اس کا کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا ایمان اگر ہوگا تو اسی تعویذ پہ ہوگا یا اسی دھاگے پہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کو لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے یہاں اس طریقے سے نظریات اور عقیدے پائے جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو پیلیا ہو گئی ہے، تو دیکھ لیجیے ہمارے یہاں بالکل عام سی بات ہے، کسی کو اگر کوئی جانڈس اگر ہو گیا ہے، کسی کو پیلیا ہو گیا ہے، تو ایک جڑی لٹکاتے ہیں کہ اس جڑی کے ذریعے سے اس کی پیلیا، اس کی جانڈس ٹھیک ہو جائے گی۔ یا کوئی بہت بیمار ہے تو اس کے گلے میں یا اس کے بازو میں یا اس کے پیروں میں کالا دھاگا باندھا جاتا ہے کہ جس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چیز ہمارے یہاں آج بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بھی چیز کو لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ پر ایمان رکھتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کا سب شرک ہے۔ تو یہ آج بھی ہم مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے اس چیز نظریات کو، اس چیز سے بعد آئیے اور آپ کے پاس پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے دوست احباب میں جو سارے لوگ ان سب نظریات کے شکار ہیں ان کو روکیے اور فرمایا بتائیے کہ آپ کے اسی نظریات سے، اسی عمل سے آپ کے سارے نیک اعمال، اچھے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے یہاں ایک بہت چیز پائی جاتی ہے جو مشرکین مکہ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کے یہاں ایک بہت سی مشہور بات ہے جو بہت گھٹیا چیز پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ تکویر کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن لوگوں سے، ان زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ کے یہاں یہ عقیدہ اور یہ نظریات پائے جاتے تھے کہ ان کے یہاں اگر بچی پیدا ہوئی
تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ان کی یہاں 2 وجہ پائی جاتی ہیں. قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 وجہوں سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتا، اپنے بچیوں کو قتل کر دیا کرتا. ایک تو یہ کہ نفرت، ان کو اپنی بچیوں سے بڑی نفرت ہے. بچی نہیں چاہتے تھے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو یہ کیسی تقسیم کرتے ہیں، یہ لوگ کیسا انصاف کرتے ہیں کہ اپنے لیے بیٹی تک تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اپنے لیے جو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی تقسیم ہے؟ تو نفرت کرتے تھے بچیوں سے، لڑکیوں سے، نفرت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے کہ ان کو بچوں سے بہت محبت تھی. کسی کی یہاں اگر بچیاں پیدا ہو گئی تو سماج میں اس کی ناک کٹ جائے گی، اس کا سر شرم سے جھک جائے گا. اسی شرم کی وجہ سے اپنی بچیوں کو لے جا کر کے، زندہ بچیوں کو لے جا کے دفن کر دیا کرتے تھے. اور اس معاملے میں ان کی کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا تھا، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. کوئی ذرہ برابر بھی ان کے من میں یہ نہیں خیال ہوتا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں. ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا تھا. سماج کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی عاقبت برباد کر دیا کرتے تھے، لیکن سماج سے ڈر کر کے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اسی حرکت کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ دیکھو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. کس وجہ سے؟ غصے سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، غصے سے کالا پڑ جاتا تھا. نفرت کی وجہ سے یا کس وجہ سے؟ آر کی وجہ سے. سماج کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو تانا سننا پڑے گا. تو سماج کے ڈر سے ان کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا. اب شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کو منہ نہیں دکھاتا تھا. اب وہ سوچتا تھا کہ توہین تو ہوگی ہی، رسوائی اور ضلالت تو ہوگی ہی، سماج میں ہم تو کہیں کہ منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے، کیا کریں؟ بچی کو رکھے یا اس کو دفن کر دیں؟ بلا آخر شیطان ان کے اس عمل کو مزین بناتا تھا، خوبصورت بناتا تھا اور لے جا کر کے اپنے بچیوں کو بے رحمی کے ساتھ میں دفن کر دیا کرتے تھے. کوئی آر، کوئی شرم، کوئی حیا محسوس نہیں کرتے تھے. ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کوئی رحم محسوس نہیں کرتے تھے، اپنے بچی کو لے جا کے دفن کر دیا کرتے تھے، شرم کی وجہ سے اور آر کی وجہ سے. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ کثرت اولاد کی وجہ سے، یعنی ان کی یہاں اگر بہت سارے اولاد پیدا ہو گئے تو کثرت اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچیوں کو لے جا کر دفن کرتے. کہتے تھے ہمارے پاس بہت بچے ہیں، کیا کریں گے لے کر کے، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے. اس ڈر کی وجہ سے کہ مشرکین مکہ کے یہاں یہ پایا جاتا تھا کہ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے. اسلام کے اندر میں یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے کہ آج بھی اسلام بچیوں کو وراثت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ پورا کا پورا حق دیتا جتنا اس کا حق ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جہیز کے نام پہ اپنی مان مریادہ کے چکر میں، اپنے ارمان کو نکالنے کی وجہ سے، یا اپنے سماج کو منہ دکھانے کی وجہ سے، یا اپنے ناک کو اونچا کرنے کے لیے بچیوں کی جب شادی کرتے ہیں تو بہت سارا اہتمام کرتے ہیں، اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ کا اہتمام کرتے ہیں. اور جب بچیوں کو وراثت میں دینے کا معاملہ آتا ہے تو بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے ہیں. جاؤ ہم تو دے دیا تم کو، تمہاری شادی میں اتنا خرچ کر دیا، تم کو جہیز میں اتنا دے دیا، تمہاری شادی میں اتنے زیورات دے دیے، تمہاری شادی میں اتنا دھوم دھام سے کر دیا، تم کو کیا چاہیے؟ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے. آج بھی پڑھے لکھے مسلمان لوگ، آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. کس نے کہا تھا کہ اپنی بچیوں کی شادی اتنا دھوم دھام سے کیجیے، اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے؟ کس نے کہا تھا کہ اپنی بچیوں کی شادی اس اہتمام سے کیجیے کہ بعد میں اپنے بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیجیے؟ تو آج بھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے بچیوں کی شادی 20 لاکھ 25 لاکھ بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں یا کلب میں کرتے ہیں
और जब वरासत का देने का मामला आता है तो अपने बच्चे को वरासत से महरूम कर दे। जाओ, हमने तो पूरे दे दिया, पहले ही दे दिया। मुशरिकीन मक्का की यहाँ ये चीज़ पाई जाती थी कि अपने बच्चियों को वरासत से महरूम कर दिया करते थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी इसी हरकत पर इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अपनी औलाद को कत्ल मत करो, हम तुमको भी रिस्क देंगे और उनको भी रिस्क देंगे। इस वजह से मत कत्ल करो, इस वजह से अपनी बच्चियों को मत मारो कि तुम्हारा बच्चा कल को खाएगा। मत डरो इस बात से। अगर तुम इस बात से डरते हो तो याद रखो तुमको अल्लाह पर कोई भरोसा नहीं, अल्लाह पर कोई ईमान नहीं। यानी रिस्क का मालिक तुम हो, तुम खिलाते हो, अल्लाह खिलाता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में 40 दिन 120 दिन का हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसी वक्त उसके मुकद्दर में रिस्क लिख दिया था। लिखो इसको कहाँ से कमाएगा और कितना कमाएगा। हर बच्चा जो जिंदगी में आता है अपना मुकद्दर का रिस्क लेकर करके आता है, हम और आप नहीं खिलाते। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो नऊज़ बिल्लाह वो शिर्क करता है। खिलाने वाला अल्लाह की ज़ात है, आप नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, अपनी औलाद को कत्ल मत करो, खिलाते हम हैं, हम तुमको भी रिस्क देंगे और उनको भी रिस्क देंगे। हर बच्चा जो जिंदगी में आता है अपने मुकद्दर का रिस्क लेके आता है। आपके पास में 2 पैसे का इजाफा हो जाता है, आप दो घंटा मेहनत करते हैं, अल्लाह ने आपको जांगत दे रखी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत दे रखी है कि आप 2 घंटे और मेहनत कर लेते हैं, आपके घर में बच्चा पैदा। ये ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी। दो पैसे का इजाफा आपके पास आपके इनकम में हो जाता है, किसने दिया? अल्लाह ने दिया। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला खिलाने वाला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ये खिलाने के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। आज भी लोग अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते। कैसे कत्ल करते? अब आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से हमारे माशरे का, हमारे समाज का क्या मामला है कि कैसे हम अपने बच्चों को कत्ल कर देते। किसी की यहाँ पता चला कि कोई गरीब आदमी है, उनके यहाँ 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो अब कसरत औलाद की वजह से गरीब आदमी है, कैसे खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा। अब पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, ले करके बच्चों को गिरा दिया। याद रखिए ये कानून जुर्मी भी है और इस्लाम के अंदर में तो बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू शिर्क करे अल्लाह के साथ में, हालांकि अल्लाह तुझको खिलाता पिलाता, अल्लाह तुझको खिलाता है, अल्लाह ने सारे कायनात को पैदा किया, तो अल्लाह के साथ में शिर्क करे। पर पूछा कि उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को कत्ल करना इस डर की वजह से कि तेरे साथ में वो खाएगा, ये सबसे बड़ा गुनाह है। यानी अगर शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अगर है तो औलाद को कत्ल कर देना। आप अपने औलाद को कत्ल कर देते, पता चलता है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, हामिला है, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, हालात अच्छे नहीं है, इनकम बहुत कम है, घर बार सही से नहीं है, सही से रहने के लिए सर छुपाने को जगह नहीं है, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे? या अपने बीवी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर में 100 पर 500 1000 रुपए देते हैं, अपने बच्चों को गिरा देते हैं, कत्ल कर देते हैं। कुछ हमारे समाज में ऐसे भी होती है, बहनें ऐसी होती हैं कि जिनकी यहाँ बच्चियां हो रही हैं, 3 बच्चियां, 4 बच्चियां, 5 बच्चियां पैदा हो गई। अब की बार शौहर की तरफ से धमकी मिली, अब की बार अगर बच्ची पैदा हो गई तो उसको तलाक। सास की तरफ से, ससुर की तरफ से और भी उनकी ससुराल वालों की तरफ से ये ताना मिलता, ये तंज किसने को मिलती, ये धमकियां मिलती। खबरदार, अब की अगर बार बच्ची पैदा हुई तो समझो तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या बच्ची पैदा करना या बच्चा पैदा करना उसके इख्तियार में, अल्लाह ने उसको इख्तियार में दे रखा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाया कि अल्लाह ही जिसको चाहता है बच्चा देता है, बच्ची देता है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहता है जिसको बच्चा ही बच्चा देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है बच्ची ही बच्ची देता है। तो बच्चा और बच्ची तो अल्लाह के इख्तियार में। खबरदार अब की बार बच्ची पैदा करना, बेटी पैदा करना तो तुमको तलाक और तुमको घर से निकालने। कितनी हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि बच्ची पैदा होने की जुर्म में उनको जला दिया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनकी शौहर उनको तलाक दे देते। अब बेचारी क्या करती, वो बेचारी सहमी डरी बहन, अब जैसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं अब के बारे में क्या होगा, ले करके बच्चे को चुपके से गिरा देती। इसी डर की वजह से, समाज के डर से, अपने ससुराल वालों की डर की वजह से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं बस एक ही चाहिए, जिंदगी भर हमें मौज मस्ती करनी, आराम से रहना, एक रहेगा आराम से रहेंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अच्छे से जिंदगी बसर करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तज़व्वजल वलूदल वदूदा, ज्यादा बच्चा देने वाली औरत से शादी करो,
کل قیامت کے دن تمہاری تعداد جتنی زیادہ ہوگی میں تمام انبیاء پہ تمام لوگوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ بچے پیدا کرنا، زیادہ بچے پیدا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن میں فخر کا باعث ہے۔ ہم صرف ایک بچی اور اپنے آرام اور سکون کی وجہ سے، ایک بچی رکھنے کی وجہ سے اپنے بچی کو کیا کرتے، قتل کر دیتے، یا تو کوئی دوا مانے حمل والی دوا کوئی کھا لیتے ہیں، یا اگر پتہ چلتا ہے یہ بھی کہ ہمارے یہاں پر ہماری بیوی پریگنینٹ ہو گئی ہے تو لے آ کر کے اس کا آپریشن کرا دیتے ہیں۔ یہ سارے کی چیز پائی جاتی ہے۔ کچھ نہ کسی وجہ سے آج بھی بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بہت سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو لے آ کر قتل کر دیا کرتے ہیں، یا تو کھانے کے ڈر سے، یا تو مفلسی غریبی کے ڈر سے، یا تو شرم کی وجہ سے، یا تو یہ کہ بچی جب پیدا ہوگی بڑا کریں گے تو جہیز دینا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس ڈر کی وجہ سے، یا سسرال والوں کی ڈر سے، کسی نہ کسی ڈر، کسی نہ کسی وجہ سے اپنے بچوں کو لے آ کر کے آج بھی لوگ قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کسی بھی ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقكم وإياهم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، سارے مسائل کا حل کرنے والا اور سارا راستہ نکالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ مت ڈریے کسی اور سے، اللہ سے ڈریے، اللہ پر توکل رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ اور اسی طریقے سے آج دیکھ لیجئے، جب آپ قبر کے اندر میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا من ربک کا، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ آپ کا سیدھا سمپل سا جواب ہوگا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ پہ توکل تھا آپ کا، اللہ پہ بھروسہ تھا، مضبوطی اور گہرائی کے ساتھ میں اللہ پر ایمان تھا۔ جب اللہ پر ایمان تھا تو تعویذ کیوں لٹکائے؟ جب تو اللہ کو پہچانتا تھا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے تو تو نے تعویذ کیوں لٹکایا؟ جب تو اللہ کو پہچانتا تھا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ سے ڈرا کیوں نہیں، سماج سے کیوں ڈرا؟ جب تو یہ پہچانتا تھا کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو اپنے سارے معاملات کو لوگوں کے حوالے کیوں کیا، اللہ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جب تو یہ پہچانتا تھا کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے دوسروں کے آگے سر کیوں جھکایا؟ جب تو یہ پہچانتا تھا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ سے آس اور امید لگانے کے بجائے دوسروں سے آس اور امید کیوں لگائی؟ بہت آسان جواب یہ کہنا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کو کتنا پہچانا، اللہ پہ کتنا ایمان رکھا، اللہ کی توحید کو کتنا سمجھا، اللہ پہ کتنا توکل بھروسہ کیا، ان ساری چیزوں پر اگر مکمل طور سے مضبوطی کے ساتھ میں اگر ایمان ہوگا تبھی کل قیامت کی قبر کے اندر میں آپ اللہ کو پہچانیں گے، ورنہ معاف کیجیے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ صرف اوپر سے پہچانا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ پہ توکل نہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ پر مضبوطی کے ساتھ میں عقیدہ نہیں، تو معاف کیجیے آپ قبر میں اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے اگر آپ کتاب سے پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ کو پہچاننے سے پہلے ان ساری اپنے نظریات، اپنے عقیدے اور اپنے سوچ کو مکمل طور سے درست کر لیجیے، تبھی آپ اللہ پر مضبوطی کے ساتھ میں ایمان ہوگا، ورنہ آپ کا ایمان کا اللہ خیر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو مضبوطی کے ساتھ میں ایمان اور عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو غلط نظریات، سوچ اور گھٹیا عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره